الحمد لله الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق من الحسن والصدارة والولاية أعلانا أولانا محمودنا مقصودنا معصومنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. معزز ذی وقار سامعین محترم، میرے انتہائی واجب القدر بزرگوں اور عزیز نوجوان طلبہ کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مدثر کی شروع کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی بڑھائی کو بیان کرنے کا اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ کبریائی اور بڑھائی ایک اور مقام پر بھی انسان افضل العبادت کے شروع میں بیان کرتا ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے میں نے یہ چند آیات تلاوت کی ہیں، چونکہ ماقبل جمعہ کے اندر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو نماز ابتدا سے آخر تک کو بیان کیا جائے گا،
تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس عبادت کی فضیلت، افضلیت، اہمیت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس نماز والی عبادت کا ذکر قرآن مقدس کے اندر 700 مقام پر کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اس نماز والی عبادت کا ذکر 700 مرتبہ کیا گیا، اور نماز پڑھنے کا حکم انسان کو 100 مرتبہ دیا گیا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس عبادت کا ذکر اور حکم انسان کو بجا لانے کا دیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، لوگوں دین کا ستون ہے تو نماز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ستون جو ایک چھت کو مضبوط اور قائم رکھتا ہے، اور اس کی ایک چھت کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کے دین اور اسلام والی چھت کو مضبوط رکھنے کے لیے نماز کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مال، دنیا، جہو جلال، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، دنیا، عہدہ، جس طرح ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنی جائیداد کو، اپنے غلے اناج کو دیکھ کر ٹھنڈا کرتے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر نماز کی اہمیت اور فضیلت آ جائے تو یقیناً ساری دنیا سے انسان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، مگر 5 وقت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز والی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا اور نماز کے فوائد بھی بتلائے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے سورہ عنکبوت 21ویں پارے کے شروع میں اس نماز والی عبادت کا حکم دیا اور اس کا فائدہ بھی بتلایا۔ فرمایا، اتل ما اوحی الیک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، 3 باتوں کا حکم دیا، اور
درمیان میں نماز کے حکم کے بعد اس کا فائدہ بتلایا. فرمایا او میرا محبوب پیغمبر اتلو ما اوحیا، اتلو ما اوحیا، پڑھتا رہا کر اور تلاوت جاری رکھا کر، لوگوں کے سامنے بھی اور نماز کے اندر بھی. اللہ قرآن آیا، پیغام بن کر آیا، تیری دعوت توحید کو بیان کرنے کا ذریعہ قرآن بن کر آیا. تلاوت کروں گا. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات لکھی ہے، بڑی حیران کن بات لکھی ہے. فرمایا کسی بادشاہ کی طرف سے خط آئے، پیغام آئے، کتابت آئے، لکھت آئے، انسان لوگوں کے سامنے پڑھے، لوگ توجہ نہ کریں تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح کسی کی طرف سے کوئی پیغام خط آئے، انسان لوگوں کو سنا دے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، کان نہ لگائیں، غور و فکر نہ کریں. فرماتے ہیں کہ اس لکھت کو، اس پیغام کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مگر قرآن ایسا پیغام آیا، قرآن ایسی دعوت بن کر آیا، قرآن ایسا خط بن کر آیا. اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب. فرمایا اتلو ما اوحیا، شیخ الہند منع کرتے ہیں اس کا، پڑھتا رہ کتاب کو جو وہی تیری طرف نازل کی گئی ہے. کتاب قرآن مقدس کو پڑھتا رہے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، فرمایا میرا محبوب پیغمبر قرآن پڑھتا رہے. ساتھ فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر. کیا مطلب دونوں باتوں کا؟ پہلی بات کہتی ہے، پہلی نمبر والی لائن کہتی ہے قرآن پڑھ، تلاوت کر، لوگوں کو بیان کر، دعوت دے، پیغام سنا. کس کے ذریعے؟ اتلو ما اوحیا، جو تیری طرف نازل کی جاتی ہے، من کتاب، کتاب سے. دوسری بات کہتی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. اللہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کیا سمجھ کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں. دونوں باتوں کے اندر ربط کیا ہے؟ دونوں باتوں کے اندر تعلق اور نسبت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ، دونوں باتوں کی آپس میں تعلق اور ربط یہ ہے کہ نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر. فرمایا سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا تو تیرا ایمان بنے گا. قرآن پڑھے گا، سنے گا تو کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا. ایمان بن جائے گا، رحمت آ جائے گی، الفت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، شفقت اور محبت تیرے گھر کے اندر، تیرے دل کے اندر آ جائے گی. ہاں ساری چیزیں جب تیرے دل میں آ جائیں پھر ان کو کنٹرول کرنے والی، ان کو محفوظ کرنے والی، ان کو عیبوں سے بچانے والی، ان کو داغ سے بچانے والی، فرمایا تیرے پاس بریکر ہونا چاہیے. تو اقیم الصلاۃ، نماز والا نماز پڑھ، نماز پڑھ تو جسے ساری کی ساری غلطیوں کو روک دے گا. ہاں اللہ آگے اور فائدہ بیان کرتا ہے نماز کا. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم رکھنا تیرا کام ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ بے حیائی سے روکے گی تو کیا روکے گی؟ نماز روکے گی. اور برائی سے روکے گی تو نماز روکے گی. قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا انسان، نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روک، روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے.
مگر ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب بات ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہے. جتنا بڑا نمازی ہے اتنا بڑا سود خور ہے، جتنا بڑا نمازی ہے اتنا ہی کسی کا کھانے والا ہے، جتنا ہی بڑا نمازی ہے اتنا ہی بڑا شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اتنی ہی اس سے لوگ تنگ ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اقم الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن غلط ہو سکتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نماز پڑھنے والا انسان ہو تجھے نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور برائی سے بھی روکے گی، مگر نمازی آدمی ایسا ہے کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی نمازی ہر بڑے گناہ کے اندر مبتلا، ساری کائنات اس انسان سے بیزار ہے. قرآن کے اندر لفظی نہیں ہو سکتی. قرآن کے سچا ہونے کے اندر کسی کو شک ہو نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن سچ کہتا ہے، قرآن کے اندر جھوٹ نہیں، قرآن کے اندر شک نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. مگر نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی طرف غور کرے نا، نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی طرف غور کرے نا. میں رب سے کیا دعوے کرتا ہوں، رب سے کیا وعدے کرتا ہوں، رب سے کیا باتیں کرتا ہوں. اس لیے میرے دوستو آج انسان نماز پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں اور ڈاکے بھی کرتا ہے. میرا دوست نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. نماز قرآن کا حکم ہے اور قرآن کے حکم کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے نماز تو دل لگا کر پڑھ، نماز تو سمجھ کر پڑھ، نماز تو اپنے عقیدے کے ساتھ پڑھ. ہاں تیری نماز تجھے برائی سے نہیں روکتی، تیری نماز تیری برائی سے نہیں روکتی. تو حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہے، ایکسرسائز ہے. ہاں وہ نماز اس کے اوپر وبال ہے. اس لیے کہ انسان نماز پڑھے تو انسان کو نماز کے اندر والا عقیدہ بھی پتہ ہونا چاہیے. انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی، سب سے بڑی بات جو انسان کو نماز کے ذریعے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتا وہ یہ بات ہے کہ انسان کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق نہیں، نماز کے مطابق نہیں. اللہ سے باتیں اور کرتا ہے، کام اور کرتا ہے، وعدے اور کرتا ہے، کام اور کرتا ہے، ایمان اور کہتا ہے اور یہ عمل اور کرتا ہے. نہیں میرا دوست، سب سے پہلی وجہ یہ ہے، سب سے اہم وجہ یہ ہے اور سب سے آخری وجہ بھی یہی ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے الفاظ کے معنی سمجھتا نہیں، جس کی وجہ سے تجھے نماز نہ بے حیائی سے روک سکتی ہے نہ برائی سے روک سکتی ہے. نماز پڑھ، نماز کے ایک جملے پر عمل کر، نماز کے ایک جملے پر ایک لفظ اور تلفظ پر تم غور کر، تجھے پتہ چلے کہ میں رب سے کیا باتیں کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں جب مجھے یہ بات دل کے اندر آتی ہے، جب یہ خواہش میرے دل کے اندر آتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دل کے اندر یہ امید اور پسند اور خواہش آتی ہے کہ کون باتیں کرے مجھ سے، اللہ باتیں کرے، تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو فلاں کام کرو، اے ایمان والو فلاں کام کرو. تمام احکامات کے اندر اللہ اپنے مومن بندے کو خطاب کر کے باتیں کرتے ہیں. میرا مومن بندہ یہ کام
کام بھی کرنا، میرا مومن بندہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا دل یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن کے اندر اللہ ساری باتوں کا حکم انسان کو دیتا ہے، اور جو انسان کسی کو کوئی کام کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں پڑھنے والا انسان یوں سمجھا کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا۔ حضرت علی دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ نماز شروع کر دیتا ہوں۔ آؤ ہم بھی نماز شروع کرتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج انسان نے نماز شروع کی، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری نماز میں آپ کو ترجمہ و تفسیر کے ذریعے بتلاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ انسان نماز میں اللہ سے کیا باتیں کرتا ہے، کیا وعدے کرتا ہے، کیا کلام و گفتگو کرتا ہے۔ میرا دوست، اللہ کے سامنے انسان نے کہا اللہ اکبر، اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی بڑا ہے، تیری کبریائی ہے، تیری عظمت ہے، تیری شان ہے، تیری بلندی ہے، میں ذلیل ہوں، میں عاجز ہوں، میں مانگنے والا ہوں۔ انسان نے کبریائی بیان کی تو کس کی؟ کس لفظ کے اندر؟ اللہ اکبر کے اندر اللہ کی کبریائی کو بیان کیا۔ اور کبریائی کا معنی ہوتا ہے تکبر۔ انسان نے کس کا تکبر بیان کیا؟ اللہ کا۔ اور اللہ فرماتا ہے انسان تو نے تکبر نہیں کرنا، تو نے تکبر ہو اس لیے کہ نماز میں تو نے کس کو کہا؟ اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو دنیا میں تو بڑا نہیں بن سکتا، تو بڑا نہیں بن سکتا، تو ذلیل بن کر رہے گا، تو عاجز بن کر رہے گا، تو مانگنے والا بن کر رہے گا، تو فقیر بن کر رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، اے انسان لا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اور لوگو لا تمشی فی الارض مرحا، نہ چلا کرو زمین کے اوپر پاؤں مار کر، زمین پر پاؤں مار کر نہ چلا کرو، تکبر کی وجہ سے، ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے، مال و دولت کے غرور کے وجہ سے۔ فرمایا اس لیے کہ تو نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تکبر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، شان اللہ کے لیے، مقام اللہ کے لیے، بلندی اللہ کے لیے۔ اے انسان، اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے انسان من تواضع للہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جس انسان نے عاجزی اختیار کی، جس انسان نے انکساری اختیار کی، جس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر رکھا، کس کے لیے؟ للہ۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے عاجز بنا کر زندگی گزار دی، انکساری میں زندگی گزار دی، اللہ کے سامنے ڈر ڈر کر زندگی گزار دی۔ اللہ فرماتے ہیں رفعہ اللہ، وہ عاجزی کرنے والا، وہ انکساری کرنے والا، وہ رونے والا، وہ مانگنے والا، وہ ذلیل اپنے آپ کو بنا کر اللہ کے سامنے چلنے پھرنے والا، اللہ فرماتے ہیں اس نے عاجزی اختیار کی، میں اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دوں گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من تکبر فوضع
پاک اس کو ذلیل کر دیں گے، اس کو رسوا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، او لوگو لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کہ کبر ہوا، تکبر ہوا، فخر ہوا، غرور ہوا، لا يدخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا دوست قرآن مقدس بھی یہی بات انسان کو کہتا ہے، جب تو نماز میں اللہ کی کبریائیاں بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، پھر تو تکبر کیوں کرتا ہے، غرور کیوں کرتا ہے، فخر کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تمشِ فی الارض مرحا، لا تمشِ فی الارض مرحا، نہ چلا کر زمین کے اندر اترا کر، غرور کر کے، تکبر کر کے۔ اللہ نے دو لفظ بولے، فرمایا نہ چل زمین پر تکبر کے ساتھ، لن تبلغ الجبال طولا، ہرگز نہیں تو لمبا ہو کر پہنچ سکتا پہاڑوں تک۔ کیا مطلب؟ فرمایا انسان پیدا کس سے ہوا؟ زمین سے۔ کس سے؟ زمین سے۔ اور رہ رہا ہے کس کے درمیان؟ پہاڑوں کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ پہاڑوں کے درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں انسان زمین سے تجھے نکالا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کا دوسرا مقام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کو کس سے پیدا کیا گیا؟ زمین سے، مٹی سے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور انسان تو اس سے پیدا ہوا، اسی کے اندر جائے گا اور اسی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جب چلے تو تکبر نہ کیا کر۔ آج تو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر ایک مٹی کا ڈھیلا ہوتا برداشت نہیں کرتا۔ وہ وقت بھی یاد کرنا جب تجھے پورا کا پورا مٹی کے اندر رون دیا جائے گا، تجھے دبا دیا جائے گا، تیرے اوپر لوگ مٹی ڈالنے والے، تیری تعریفیں کرنے والے، تیرے نعرے لگانے والے تیرے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ اے انسان تیری کبریائی کہاں گئی؟ تیرا تکبر کہاں گیا؟ تیرا فخر کہاں گیا؟ اللہ نے دوسرے مقام پر انسان کی خلقت کو بیان کیا، فرمایا اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا، اور پیدا بھی کس سے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں مما ذلیل پانی سے، گندے پانی سے۔ وہ پانی، وہ گندا قطرہ کھانے کے اندر آیا تو کھانا خراب، پانی میں آیا پانی خراب، جگہ پر لگا تو جگہ ناپاک، کپڑوں پر لگا تو کپڑا ناپاک۔ اے انسان ایسے پانی سے تجھے پیدا کیا جس پانی سے تو نفرت کرتا ہے، فرمایا ایسے پانی سے میں نے تیری تصویریں بنائی ہیں، اور تصویریں بھی کیسے بنائی؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے چار قسمیں اٹھا کر کہا اے انسان میں نے تجھے بہت اچھا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تجھے آنکھیں دینے والی ذات بھی اللہ کی، تجھے کان دینے والی ذات بھی اللہ کی، تجھے دل عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ قلیلا ما تشکرون، تیرے ساتھ تکبر نہیں ڈھکتا، تیرے ساتھ تکبر زینت نہیں دیتا۔ قلیلا ما تشکرون، اس ذات کی کبریائیاں بیان کر، اس ذات کا شکر بیان کر، اور اس ذات کا احسان مند ہو جانا۔ میرا دوست انسان اللہ کے سامنے اس عاجزی کو بیان کرتا ہے، اس
اس انکساری کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور میرا محبوب پیغمبر قرآن مقدس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کے اندر، سورہ جاسیہ کی آخری آیت کے اندر، سورہ صف کی آخری سے پہلی آیت کے اندر، ان 3 مقام پر اللہ نے اپنی کبریائی کو ذکر کیا، اپنی شان کو بیان کیا۔ اور میرا محبوب پیغمبر لوگوں کے سامنے میری کبریائی کو بیان کر، میری ذات کی شان کی بیان کر، میری بڑائی کو بیان کر، میرا بلند مرتبہ اور مقام بیان کر، اس لیے کہ ساری کائنات سے، ساری ہستیوں سے، سارے کے ساری کائنات سے بڑا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اس لیے ساری کائنات سے بڑا اللہ، اللہ سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرا دوست، اللہ کے بعد درجے اور مقام کے اندر، انسانوں کے اندر، مخلوقات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، بڑا شان عطا کیا۔ اللہ نے ان کو ایسا نبی بنایا، تمام نبیوں کا امام بنا دیا، ایسا رسول بنایا، تمام رسولوں کا امام بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا، تمام رسولوں کا سردار بنا دیا۔ وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ نبی محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے کئی سارے معجزات عطا کیے، جن کو اللہ نے کئی ساری خوبیوں سے نوازا، کئی ساری صفتوں سے نوازا، وہ پیارا پیغمبر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی التجا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ فرمایا، اور میرا محبوب پیغمبر بیان کرنا، کیا بیان کروں؟ تو لوگوں کے سامنے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، اس ذات کی تعریفیں بیان کر، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا نائب نہیں بنایا، جس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، جس نے اپنا پتریلا نہیں بنایا۔ فرمایا لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جس نے اپنی ملکیت کے اندر، جس نے اپنی حکومت کے اندر، جس نے اپنی سلطنت کے اندر، جس نے اپنے حکم کے اندر اور آرڈر کے اندر، اللہ فرماتے ہیں لم یکن لہ شریک فی الملک، میں نے اپنے ملک اور کائنات کے اندر اپنے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ حکم دیتا ہے، اس ذات کی تعریفیں بیان کر، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ من الذل، کسی کو اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کسی کو مددگار نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ عاجزیوں سے پاک ہے، وہ انکساریوں سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا اس ذات کی صفات بیان کر، اور آخر میں فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی کبریائی کو بیان کر، اس کی شان کو بیان کر۔ اور سورہ جاسیہ کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے شانیں ہیں، اسی کے لیے اونچائی ہے، جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بات بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور لوگوں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کو حکم یہ دے رہے ہیں، اور میرے بندو العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اور عظمت میری شان ہے اور کبریائی تکبر غرور میری چادر ہے۔ فمن آذانی واحدا منہما، جو انسان تکبر کرتا
ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے جھگڑتا ہے، فرمایا جو مجھ سے جھگڑے، 3 حدیثیں آتی ہیں، ایک کے اندر فرمایا عذبتہ، میں اللہ اس انسان کو عذاب دوں گا، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتے القیتہ فی النار، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور تیسری حدیث کے اندر آخر میں آیا القیتہ فی جہنم فی النار، میں اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ میرا دوست، انسان اللہ اکبر کے اندر کبریائی کس کی بیان کرتا ہے؟ اللہ کی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جب اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو دعوت توحید دینے کا حکم دیا، اس وقت بھی یہی اعلان کروایا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے کملی لپیٹ کر سونے والے، سونے کا ٹائم نہیں، قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، کس سے؟ فرمایا وربک فکبر، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کر، اپنے رب کا نعرہ بلند کر، اپنے رب کا نام بلند کر، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بلند کر۔ اس لیے میرا دوست، آج کے بیان کا خلاصہ یہ نکلا، انسان نماز پڑھے، نماز افضل العبادت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ انسان پر لاحق ہوتا ہے وہ انسان کے لیے نماز والا ہے، اور نماز کے اندر انسان شروع میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، ساری کائنات چھوٹی، ساری کائنات نیچے، سب سے اوپر اور سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس لیے یہاں انسان اللہ کو پکارتا ہے، یہاں کسی کا واسطہ نہیں بیان کرتا، کسی کا وسیلہ نہیں بیان کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب انسان نماز سمجھ کر پڑھے تو شرک